الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نازیات کی آیت 40 اور 41 پڑھی گئی۔ کل بات یہ ہو رہی تھی کہ نفس انسان کا بہت ہی عیار اور مکار ہے، جو مختلف راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ انسان کو بدی کے راستے، برائی کے راستے یہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تو نیکی کے راستے گمراہ کرتا ہے۔ نیکی کے راستے گمراہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ریا آ جائے، نمود آ جائے، خود پسندی آ جائے، انسان عجب میں مبتلا ہو جائے کہ میں اس مسجد میں سب سے بڑا بزرگ ہوں، میں سب سے زیادہ ذکر والا ہوں۔ میں اس طرح کی بات انسان کو زیب نہیں دیتی، اور اس کی تعلیم ہم کو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دی ہے۔ حضرت خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا جی، اور آخری رات میں سجدے میں اللہ کی جناب میں کیا تصویر پڑھتے کہ لا احصی ثناء، اے اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ کبھی کہتے سبحانک، اللہ تو بہت بے نیاز ہے، بہت پاک ہے۔ ما عرفنا کا حق معرفتک، آپ کو جو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچانے۔ وما عبدنا کا حق عبادتک، اور جو آپ کی عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہوا۔ تو جب حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ فرما رہے ہیں، جو امام الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں جی، تو ہما اور شما کا کیا مقام دوستو۔ تو بہرحال قصہ آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ شیخ یعقوب کرخی جی اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی، تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھوں تاکہ یہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں ایک روز شیخ اجل امام بہاؤالدین نقشبند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم دیا، اور فرمایا بہت برا بندہ وہ ہے جو اپنی نفس کی خوشی کا بندہ ہو، حالانکہ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے، جو اس کو گمراہ کرے۔ اور فرمایا کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو نفس کی خوشی کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجب، خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، جس کو شیخ نے محسوس کر لیا، اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و فکر اور نفلی عبادات میں کسی شیخ کامل کی ہدایت اجازت درکار ہے، کیونکہ وہ مقاصد نفس سے واقف ہوتا ہے۔ جس نفلی عمل میں نفس کے ساتھ کسل ہو اس سے روک دے گا۔ یہاں انسان دیکھے گا کہ نفس میں کسل ہے تو کہے گا ایچ پیچ لگا کے، بہانے لگا کر کے آپ کو روک دے گا۔ اس وقت میں نے شیخ نقشبندی قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا شیخ جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے، فانی فی اللہ کا مطلب کہ جس کی نگاہ کسی چیز پر نہ ہو اور نگاہ میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، کسی کو میسر نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے جی۔ انسان جب دیکھے کہ کوئی شیخ ہم کو دستیاب نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ استغفار کی کثرت کرے، اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے۔ ہر نماز کے بعد کتنا؟ 20 مشکل ہے کوئی؟
استغفراللہ 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 20 ہو گیا، 1 منٹ بھی نہیں ہوا جی. لیکن اس سے انسان نفس کے عیاری سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گی. سنو، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے تاکہ 5 وقت 100 مرتبہ استغفار ہو جائے، کیونکہ حضور اقدس خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض وقت میں اپنے قلب میں کدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں. لہذا ہم لوگوں کو بھی کم سے کم ہر نماز کے بعد 20 دفعہ آج سے انشاءاللہ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے نفس کی عیاری اور مکاری سے بچ سکیں. تیسرا اعلیٰ درجہ مخالفت نفس کا یہ ہے کہ کثرت ذکر، مجاہدات و ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکہ بنا لو، یعنی مزکہ مطلب پاک، کہ اس میں وہ خواہش نفسانی باقی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے. اس کی آسان سی بات ہے، ایک ہے گناہ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، اور ایک ہے گناہ کی طرف سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جانا. جب کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہو اور دیکھنے کا چوری سے، آنکھ کی چوری سے دیکھنے کا دائیا پیدا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ہے نفس ابھی تیز جی. اور جب دیکھنے میں بدبو محسوس ہونے لگے اور نہ دیکھنے میں خوشبو محسوس ہونے لگے تو سمجھیے کہ اب ایمان میں کچھ جان آ رہی ہے. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. یہ مقام ولایت کا خاص کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ، نگاہ سے سب جی، نگاہ سے جی. خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے. سنو، حضرت گئے ان کے گھر تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دریچہ ہے حضرت. دریچہ سمجھتے ہو؟ کھڑکی جی. پوچھا یہ کیوں بنائی؟ تو کہا حضرت اس لیے کہ تاکہ اس سے ہوا اور روشنی آئے گی. تو کہا وہ جو میں نے تم کو اجازت خلافت دی ہے نا وہ میری واپس کر دے، ابھی تیری اصلاح نہیں ہوئی ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تو کہ حضرت اس سے اللہ اکبر اذان کی آواز آتی ہے. کہا بھی تجھے اور مجاہدے کی ضرورت ہے. صرف اتنی سی بات پر کہا تو اور دنا میرے یہاں جوتیوں میں بیٹھ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر. بتاؤ کتنی چھوٹی سی بات ہے آپ کی نگاہوں میں. کہا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اس سے اذان کی آواز آتی ہے جی. اللہ والے کی نہیں، اس کو بولتے ہیں باقی باللہ اور فانی فی اللہ. چلو، یہی لوگ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا. اللہ اس میں ہم سب کو بنا دے آمین اللہ. ہاں، اور یہی مصداق ہیں اس حدیث کے جس میں حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے. وقت ہے؟ چلیے تھوڑا سا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ہے، حدیث میں کہ جو 6 پڑھے گا 12 رکعت 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. میں طالب علم تھا تو میں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی. تو میں جیسے ہی مسجد سے نکلا میرے والد نے پکڑ کے 50 جوتے مارے دیے. جو کتاب میں جا کے ان کی آپ بیٹی میں کہا شیطان تم پر مسلط ہو گیا. حدیث میں ہے کہ ایک باب علم کا جو سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا. تو شاید جتنی دیر میں تو نے 6 پڑھی اتنی دیر میں کتنا علم کا باب پڑھتا تو کتنی 1000 نیکیاں مل جاتی. تو تم کو شیطان نے بڑی نیکیوں سے کاٹ کے چھوٹی نیکیوں میں لگا دیا. جا کے دیکھو ان کی کتاب میں. تو یہ نفس جو ہے نا یہ بڑا عیار ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس کو زنا میں شراب میں نہیں ملوث کر سکتا ہوں تو ریا میں، نمود میں، دکھلاوا میں، عجب میں، کبر میں، غرور میں، پندار میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا ہوں.
جی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ اس کی عیاری و مکاری سے بچائے. آمین. بس بابا.